تو عمر بھائی آپ نے یہ 2024 کے الیکشن کی بات کی, تھوڑی سی بات ہم سیاست کی کریں گے کہ کس طرح ایک پارٹی کا انتخابی نشان اسے چھینا گیا, اس کے لیڈر کو پابند سلاسل کیا گیا. لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مزاحمت نہیں کر پا رہی, وہ چینج نہیں کر پا رہی. دیکھیں گورنمنٹ تو بن گئی. ہمارے پرکھوں کو, بزرگوں کو قبروں سے نکالا جائے نا, اور ان کو کہا جائے نون لیگ اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے اندر اتحادی ہیں, وہ خودکشیاں کر لیں قبروں کے اندر وہ خودکشیاں کر لیں. یعنی وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کسی کا نام نہ لیں تو وہ غیر مقبول ہو جاتا ہے. اس کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چینج آنا چاہیے تھا وہ چینج آ گیا ہے اور آ رہا ہے. کیا میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے حق میں چھوڑ دیتا ہوں, میں اور جملہ کہتا ہوں, یہ جس کے خلاف پڑا یہ سب سے بڑا پولیس ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں, ڈنڈے کے زور پہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہے اور وہ قومی مفاد ہے. پھر جب یہ بات کرتے ہیں پھر بہت سارے سوال اور اٹھ جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو ہمیں افغانستان کی پالیسی میں بھی قومی مفاد کے نام پہ بتایا تھا, وہ آپ کی پالیسی ناکام ہو گئی. آپ نے ملک توڑوا لیا, آپ نے قومی مفاد کے نام پہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے. سو وہ اس میں کنٹراڈکشن. قومی مفاد قوم طے قوم طے نہیں کرے گی. آپ ڈنڈے کے زور پہ کہتے رہیں گے قومی مفاد ہے. ماضی میں بھی اس کا نقصان ہوا, آج بھی نقصان ہوا. سو لوگوں کی حد تک لوگوں نے جو فیصلہ سنانا تھا لوگوں نے فیصلہ سنا دیا. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مار دھاڑ ہو. دیکھیں, صحافی کا کام انقلاب لانا نہیں ہے. صحافی کا کام گورنمنٹس کو گرانا, گورنمنٹس بنانا نہیں ہے. یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام سوال کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی ریالٹی ہے اور مجھے مستقبل قریب کے اندر اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن سے واپس جاتی بھی دکھائی نہیں دے رہی. وہ یہاں پہ اپنی اس پوزیشن کو دیکھیں نا, جس کے پاس اختیار بھی ہو, طاقت ہو اور اس کے ہاتھ میں بندوق بھی ہو, اتنا آسان نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہمیں سب کو ماننا چاہیے, اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک اپنا سسٹم ڈیولپ کیا. بہت ساری چیزیں جس پہ بات ہو سکتی ہے, آپ نے اس کے مقابلے میں سسٹم ڈیولپ نہیں کیا. وہ مریم نواز کو دیکھے گا تو کہے گا اس کا مطلب ہے خاص فیملی سے یہاں لوگ آ سکتے ہیں. وہ سہیل آفریدی کو دیکھے گا تو کہے گا اچھا میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں. تو میں بہت سارے نام لے سکتا ہوں اس طرح کے. سو میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پولیٹیکلی ختم ہو گئی ہے, ووٹ بینک ہے اور انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ انہیں ڈیلیور کرنا ہے. آج کل ویسے ہمارے دونوں کے فارمر باس عامر محمود ان کا بڑا وہ چلا رہے ہیں. وہ یہ سمجھے گا کہ پہلے تو میری امن و امان کی صورتحال بہتر ہے, اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کے لیے وہاں کلچرلی ریلیونٹ سسٹم آئے. اب ہمارے ہاں جیسے آپ نے کہا یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ جی ڈی سی جائے گا, ڈی پی او جائے گا, وہ ٹھیک کر دے گا. یہ آلٹرنیٹیو ضلع ناظم والا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک کر دے گا. دیکھیے آج پورے کا پورا جو جدید ورلڈ ہے, جس کو ماڈرن ورلڈ کہتے ہیں, وہ پیپل سینٹرک ہے. السلام علیکم. آج ہمارا 2026 کا یہ پہلا, اس کو میں انٹرویو کہوں, اس کو پوڈ کاسٹ کہوں, جو بھی کہیں آپ سمجھ لیں. اور آج جو میرے مہمان ہیں ان سے میرا پہلا تعارف ہوا تھا لاہور پریس کلب کے اندر. میں اپنے ایک دوست ہیں میاں وقاص, ان کے ساتھ وہاں کھانا کھانے گیا تھا. تو انہوں نے ملتے ساتھ ہی مجھ سے کہا کہ آپ کھانا کھائیں گے. تو ہم کھانا تو نہیں کھا سکے تھے, تو یہ چل دیے وہاں سے. پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے ساتھ میرا دوسرا تعارف ہوا. ہم دونوں کے ایک مشترکہ استاد ہیں شاہد ملک صاحب, بی بی سی کے سابقہ بیورو چیف. تو ان کے ساتھ اواری ہوٹل کے اندر ان کے ساتھ میرا تعارف ہوا. یہ ان کے ساتھ میرا جو بالمشافہ پہلی دفعہ دوسری دفعہ ہم ملاقات ہوئی. اس سے پہلے میں ان کو سوشل میڈیا پہ بہت دیکھتا رہتا تھا, ان کی شعر و شاعری کا ذوق, ان کی سیاسی کامنٹری. اور کہیں نہ کہیں مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جو میں باتیں نہیں کر سکتا, سوشل میڈیا پر آ کر کہنے سے گھبراتا ہوں, ایک خاص قسم کی ہچکچاہٹ رہتی ہے, وہ یہ آدمی کرتا ہے. اور میرے خیال میں کافی لوگ اسی طرح ہی سوچتے تھے. تو ان کے ساتھ پھر میرا ایک رفاقتوں کا سلسلہ شروع ہوا. اور مزید میں وقت نہیں لوں گا, ڈائریکٹ ہم ان کی طرف ہی جائیں گے. عمر دراز گونل بھائی. عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ کی بڑی مہربانی. آپ خود ظاہر ہے صاحب ذوق ہیں, اس لیے آپ ایسی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں, آپ کی مہربانی. تو عمر بھائی کے ساتھ ایک ہماری مشترکہ ایک کہہ لیں کہ ایک ٹریٹ کہہ لیں یا اس کو کریکٹرسٹک کہہ لیں صحافتی, وہ یہ ہے کہ ہم اردو جرنلزم کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. ان کی لب و لہجہ بہت شستہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم دونوں کا جو کہہ لیں کہ صحافت کا پرائمری اسکول ہے وہ دنیا نیوز ہے. ہم دونوں کا آغاز وہاں سے ہوا تھا, یہ میرے آنے سے پہلے وہاں سے جا چکے تھے. تو عمر بھائی ذرا اپنے ابتدائی ہمیں تعلیم کے بارے میں بتائیں, کہاں سے آپ کا تعلق ہے وہ بتائیں, اسکولنگ کے بارے میں بتائیں, یونیورسٹی, اور اس کے بعد ہم صحافت کی طرف آتے ہیں. میرا بنیادی تعلق تو منڈی بہودین سے ہے, اور روایتی ایک جٹ گھرانے سے, ظاہر ہے گوندل, تو گوندل اور منڈی بہودین لازم و ملزوم ہے دونوں. تو میری جو اسکولنگ ہے وہ منڈی بہودین سے ہی تھی, اور اس کے بعد 2009 سے ہم گھر سے نکلے, اور آج دن تک گھر سے نکالے ہوئے ہی تصور کیے جائیں.
تو پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے بنیادی طور پہ لاء پڑھا ہے, اور پنجاب یونیورسٹی سے لاء پڑھنے کے بعد پھر ایک اور غیر روایتی کام کیا کہ میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھے, اور ان دونوں کے بیچ میں ایک اور غیر روایتی کام یہ تھا, پھر میں نے میڈیا جوائن کیا. تو اور میڈیا میں بھی آ کے میں نے جو سارے ابھی تک کے میرے کریئر کے کردار ہیں وہ مختلف کردار ہیں, یعنی میں نے رپورٹنگ کی, میں نے نیوز اینکرنگ کی, اور میں نے اب ایک بار پھر واپس رپورٹنگ میں ایز اے بیورو چیف میں کام کر رہا ہوں اپنے ادارے کے ساتھ, اور اس کے ساتھ پروگرام بھی کر رہا ہوں. تو مینیجریل پوزیشن بھی ہے, فیلڈ رپورٹنگ بھی ہے, جو اشرافیائی اینکرنگ ہے, تو وہ سارے جو نگ ہیں وہ اس میں پورے ہیں. تو بڑا ڈائیورس قسم کا وہ میرا بیک گراؤنڈ بھی ایجوکیشن اور میرے کریئر کو لے کر, اور کریئر کے اندر بھی جو میرے رولز ہیں وہ سارے وہ الحمدللہ میں نے سارے ادا کر رہا ہوں اور کیے ہیں. تو یہ پہنچی خاک وہیں جہاں کا خمیر تھا, گھما پھرا کے آپ آئے صحافت کے اندر ہی ہیں. بٹ یہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے لاء پڑھا یا آپ نے آئی آر پڑھا تو وائی میڈیا. میرا خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا. میرے اسکول کے دوست جو ہے وہ آج بھی جب ہم ملتے ہیں تو وہ زمانے کو یاد کرتے ہیں جب ہم وہ ایک اسکول میں ہوا کرتے تھے, تو جمعے والے دن بزم ادب ہوا کرتا تھا. بزم ادب میں ہم سارے کوئی نعت پڑھ رہا ہے, کوئی تقریر کر رہا ہے, جو جس کا کردار تھا. مجھے لگتا ہے کہ وہ وہاں سے اسکول سے یونیورسٹی آ گئے یا کالج آ گئے, تو یونیورسٹی کی ڈیبیٹس میں آپ چلے گئے, آپ نے مختلف رولز کی, ہوسٹنگ کی, یا آپ نے اپنی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کیا. بس اتنا فرق پڑا کہ اسکول سے کالج اور یونیورسٹی کے اس پوڈیم سے آپ روسٹم سے اٹھ کے آپ ٹی وی اسکرین پہ آ گئے. یعنی کمیونیکیشن میرا بنیادی میڈیم رہا ہے, اور وہ اسکول ہو, وہ کالج ہو, یونیورسٹی, اور آج بھی کمیونیکیشن کے ساتھ ہو. باقی اس کو نام جو آپ دینا چاہتے ہیں, وہ ڈیبیٹس دینا چاہتے ہیں, میڈیا دینا چاہتے ہیں, سو مطلب لوگوں کو لگتا ہے ڈائیورس, مجھے لگتا نہیں, ایک ہی کام تھا. اور پہلے دن سے بنیادی کام یہ تھا کہ ہم باتیں کرنے والوں میں شامل تھے, اور آج ہم باتیں کر رہے ہیں. زاویہ مختلف تھے, زاویہ یا انداز مختلف تھا یا فورم مختلف تھا, لیکن کام بہرحال بنیادی ایک ہی تھا, اور وہ یہ تھا کہ ابلاغ اور ابلاغیات کے ساتھ تعلق تھا. پارٹ آف دا پروسیس, ایک اسٹیپ سے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ اسکول میں بھی تو یہی کرتے ہیں نا. آپ اسکول میں اگر اپنی کلاس کے سامنے کر رہا ہوں گا, کالج میں ذرا آپ کالج کے لیول پہ چلے گئے, یونیورسٹی میں ظاہر ہے وہ کئی کالجز اور اس میں کئی اسکول شامل ہو گئے, تو یونیورسٹی سے آپ ذرا نیشنل لیول کے اوپر آ گئے. تو کمیونیکیشن سے ہی جڑے رہا, اس میں کہیں کوئی نہیں آیا. تو اس میں آپ نے عمر بھائی یہ فارن کوالیفیکیشن کوئی باہر سے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یا کبھی ذہن میں آیا ہے کہ یہ چیز ایک, جیسے اکثر لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو اینکرز ہیں, جو آپ نے اشرافیائی اینکر استعمال کیے ہیں, زیادہ تر وہ ہیں جو خاص ہیں, وہ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں. تو کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے لاء کی, LLM میں باہر سے کروں, UK سے یا USA سے کروں, یا IR کے اندر ایک اور ڈگری لوں کبھی, یا اب بس اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے؟ میں چاہتا ضرور ہوں. جس طرح دیکھیں ہم منڈی بہت دن سے اٹھ کے لاہور میں آیا تو میری زندگی میں بہت تبدیلیاں آئیں. میری زندگی کے زاویے بدلے, لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوا, آپ کی اپروچ بدلی. تو اگر آپ ایک ملک کے ایک بڑے شہر میں آ رہے ہیں تو آپ کی زندگی پہ فرق پڑ رہا ہے, تو دنیا کے کسی بڑے شہر میں جانے سے بہت فرق پڑے گا. لیکن ظاہر ہے دنیا کی کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں. آپ اسکول کالج میں, پھر جاب ہو گئی, گھریلو مسائل, ادھر ادھر سے بہت ساری چیزیں ہیں. میری خواہش ضرور ہے, اور کبھی بھی آپ کا سیکھنے کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے, وہ اکیڈیمیا کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں, وہ نہیں رکنا چاہیے. ہاں مجھے اب بھی موقع ملے تو میری خواہش ہے کہ میں ضرور جاؤں. دیکھیں نا, جو جدید دنیا ہے, جو ترقی یافتہ دنیا ہے, ان میں کچھ تو ہم سے مختلف ہے, تو ہمیں ان سے سیکھ کے, مطلب یہ کوئی ضروری نہیں کہ کلاس کی تبدیلی کے لیے کہ آپ جائیں گے تو آپ کے اوپر کوئی فورن کوالیفائڈ ہونے کا ٹھپا لگ جائے. نہیں, سوشل اسٹیٹس یہ آپ کے لیے ضروری ہے, آپ کا ایکسپوجر ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں نا, ایک اچھی چیز دیکھیں گے تو ہی کمپیریزن کر پائیں گے. آپ اچھی چیز دیکھیں گے تو ہی آپ کہہ سکیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک ہونا چاہیے. میں چاہتا ضرور ہوں, میں نے درمیان میں سے کچھ کوشش بھی کی, لیکن پھر کچھ ایسی چیزیں وہ میرے فیملی کو لے کر, میرے کریئر کو لے کر کہ میں وہ جا نہیں سکتا تھا. لیکن میری خواہش ضرور ہے, میں چاہتا ہوں, اور شاید کبھی موقع ملے بھی اس کے اوپر. اچھا عمر بھائی, آپ تھوڑا سا, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے, تو آپ درس و تدریس سے بھی وابستہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ذرا اس کے اوپر بھی آپ بات کریں. میں نے اکثر میڈیا کے اندر میں سنتا ہوں کہ عمر دراز گوندل جو ہے نا ہمارا استاد ہے. میں نے کہا استاد تو وہ ہمارا بھی ہے, لیکن ہم نے تو اس سے بس زبانی کلامی پڑھا ہے, آپ نے کیا پڑھا, تو بتائیں. یہ بھی ایک بڑا اچھا تاثر ہے. ہوا اس طرح سے کہ 2019 سے آنورڈ میرا جب ایم فل ہو گیا نا IR کے اندر, تو میں اس وقت دنیا نیوز کے ساتھ ہی تھا. دنیا نے اس وقت فائرنگ کر رہا تھا, لوگوں کو نکال رہا تھا. تو مجھے لگا کہ میں کسی غلط پروفیشن میں تو نہیں آ گیا, میرا کریئر تو غلط نہیں ہے. تو کسی ایک مہربان نے کہا کہ آپ کے پاس تو ایم فل ہے, تو آپ پڑھائے شڑھائے بھی. اسے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے ساتھ نا وہ کوئی آلٹرنیٹ آپ کا سورس آف انکم ہونا چاہیے. لیکن جب میں گیا تو مجھے لگا یہ سورس آف انکم نہیں ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جس ادارے سے آپ پڑھے ہوں, جس ادارے کے آپ پروڈکٹ ہوں, اور اگر آپ کو وہ کہیں کہ یہاں پہ پڑھائیں, تو یہ خود ایک اعزاز کی بات ہے. اور میں پھر واپس گیا پنجاب یونیورسٹی, تو ان کی مہربانی
تو انہوں نے کہا جی آئیں جی پڑھائیں. تو میں نے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں پولیٹیکل سائنس پڑھائی ہے, اور میس کمیونیکیشن میں بھی میں پڑھاتا ہوں. ان کے مختلف اسکولز بن گئے, تو پولیٹیکل سائنس وہاں پڑھاتا ہوں جو کہ میرا IR کا MPhil ہے. تو وہ درس و تدریس خود سیکھنے کا عمل ہے. بالکل, میں کہتا ہوں جو میں نے وہاں بچوں کے سوالات سے سیکھتا ہوں, پھر وہ جو نئی جنریشن آئی ہے جو ان کے سوچنے کا انداز ہے وہ ہم سے بہت تیز ہیں, بہت بہتر ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہیں, بہت برائٹ ہیں. تو میں ان کی طرف سے کوئی انکار نہیں تھا, لیکن پرابلم یہ تھی کہ اب وہ جاب کی نوعیت اس قسم کی ہے کہ میرے پاس چونکہ بیورو چیف شپ ہے, تو وہ آپ کی میٹنگز, آپ کی پریس کانفرنسز, آپ کی بہت ساری ایسی انگیجمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کی آفس کی مجبوری ہیں یا آفس کے لیے آپ نے کرنی ہے. تو کلاسز مینیج نہیں ہو رہی تھی. پھر الیکشن آ گیا بیچ میں. اب ایک الیکشن ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے. 6 مہینے کے بعد پھر وہ الیکشن کے دن اتنے انٹینسو ہوتے ہیں, پھر بعد میں گورنمنٹس بننے, تو آپ کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, آپ جاب کے اوپر ہے. اس سے نا وہ کلاسز ڈسٹرب ہوئی میری بہت زیادہ. تو بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ وہ بیچارے دور دراز سے آتے ہیں, اور ٹیچر اگر لاسٹ مومنٹ پہ کنفلکٹ ایسا آیا پھر مجھے اب کنٹینیو کر نہیں پا رہا. وہ بار پھر میں اور طریقے سے جاتا ہوں, مجھے وہ سیمینارز میں بلا لیتے ہیں, مجھے مختلف ورکشاپس میں بلا لیتے ہیں, کانفرنس میں جاتا ضرور ہوں, انگیج رہتے ہیں. میں خود بڑا اس میں وہ انکریج ہو کے آتا ہوں, موٹیویٹ ہو کے آتا ہوں ان بچوں سے, ان کے سوالات سے لے کے. دیکھیں نا ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے پریکٹیکل بات کر رہے ہیں, ہمیں کوئی فیڈ بیک بہت کم ملتا ہے. جب وہاں پہ جاتے ہیں نا لوگ سوال کرتے ہیں, بچے سوال کرتے ہیں اور ہمیں چیلنج کرتے ہیں, ہمارے تھاٹس کو چیلنج کرتے ہیں, ہم جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس پہ وہ سوال اٹھاتے ہیں, پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. پھر اس کا آپ کی پرسنل لائف پہ بھی, آپ کے کریئر پہ بھی اور آپ کی اسکرین پہ بہت فرق پڑتا ہے, کیونکہ آپ اس اینگل کو مس کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو فیڈ بیک نہیں آ رہا ہوتا. تو میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے, مجھے جب بھی کہیں سے پنجاب یونیورسٹی, خیر ان کی تو بات ہی الگ ہے نا, ان کو تو میں انکار کر ہی نہیں پاتا, مادر علمی ہے, ظاہر ہے میرا گھر ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ میرا گھر ہے, تو یہاں کسی کی دعوت نامے کی ضرورت نہیں ہے. گھر آپ کا جب دل کرتا ہے تو آپ چلے جاتے ہیں. بالکل. تو باقی بھی ایک ڈیمیا سے مجھے مختلف ادارے بلاتے رہتے ہیں, ان کی مہربانی, تو میں کوشش کرتا ہوں وہاں ضرور جاؤں, جو ینگ لاٹ ہے ان سے انٹریکٹ کروں. بلکہ مجھے یاد آیا ہماری ایک مشترکہ کولیگ ہیں اور بہت اچھی دوست ہے ثانیہ چودھری, ہاں جی, ان کے ساتھ بھی آپ کچھ دن پہلے ہوم اکنامکس میں ہم لوگ گئے تھے. تو ان کے میس کام نے سومر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ آئیں, تو وہ صحافت کا عالمی دن تھا جس دن انہوں نے بلایا, تو وہ بھی بڑا اچھا رہا. تو وہ تعلیمی اداروں میں جاتا ہوں, میں ضرور جاتا ہوں. تو عمر بھائی ایک سوال, اگر کسی ماں سے پوچھے نا کہ آپ کو کون سا بچہ پیارا لگتا ہے, تو ماں بڑی کنفیوز ہو کے جواب دیتی ہے, لیکن دے دیتی ہے جواب. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کو صحافت کا زیادہ مزہ آتا ہے یا صحافت پڑھانے کا زیادہ مزہ آتا ہے؟ دونوں کا مزہ آتا ہے, دونوں کے الگ الگ ٹیسٹ ہیں. ماں والا جواب ہی دیا. صحافت کے دیکھیں نا کہ آپ, میرا پیشن ہے, یہ دونوں کا میرے پیشن ہے, مطلب مجھے اس پہ کچھ سوچنا نہیں پڑتا, میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں نے سیلاب کی کوریج کی, تو میں نے وہاں بہت ساری سٹوریز کور کی. ہم نے وہاں کشتیوں کی جو اوور پرائسنگ ہو رہی تھی اس پہ بات کی, گورنمنٹ نے نوٹس دیا. میں جلال پور پیر والا سے جب نکلنے لگا نا, 2 دن ہم نے اسٹے, ایک جگہ گاڑی ہماری یا ادھر کھڑے ہیں, اس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں. تو ایک نوجوان جو اس مصیبت میں, اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوں گے, کیا اس کی حالت, بال اڑے ہوئے تھے. تو جب ہم جانے لگے نا, اس کو لگا گاڑی پیک ہو رہی ہے, تو مجھے آ کے گلے ملا. اچھا. اور میں نے کہا اپنی اس سرائکی زبان میں, اس نے مجھے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے ہیں اور آپ ہماری آواز بنے ہیں. اچھا پتہ نہیں میری اس رپورٹنگ سے اس کی زندگی پہ کوئی فرق پڑا کہ نہیں پڑا, لیکن اس سے گلے ملنے سے نا میری تھکاوٹ اتر گئی کہ میں نے کچھ کیا ہے. سیٹسفیکشن ہوئی. پھر جب گورنمنٹ آپ کی خبر پہ نوٹس لے, تو ہمیں کوئی اس میں ریٹنگ نہیں چاہیے ہوتی, ہمیں کوئی اٹینشن نہیں چاہیے ہوتی. یعنی میں لاہور سے اس گرمی میں, اس سیلاب میں, وہ سب میں گئے تو لوگوں کو لے گئے. اسی طرح سے جب میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا, تو ابھی حال ہی میں میرے اسٹوڈنٹ وہ جو اب CSS سے PMS کا رزلٹ آتا ہے یا مختلف, مجھے نا اب میں نے تو ظاہر میرا ایک اپنی وہ کریئر ہے, مجھے پتہ چلتا ہے میرا فلاں اسٹوڈنٹ ایلوکیٹ ہوا ہے, تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں خود ہوا ہوں. تو اس کی ایک الگ ہے کہ آپ کی کسی بات سے, آپ کی کسی موٹیویشن سے, یا آپ کے کچھ, اگر آپ نے کچھ پڑھایا یا سکھایا تو کوئی کامیاب ہو رہا ہے, تو یوں لگتا ہے کہ یہ میں کامیاب, فلفلمنٹ کا احساس, ہاں, کہ میں نے کوئی پروڈکٹیو کام کیا ہے, اس کا کوئی رزلٹ آ رہا ہے, یا میری وجہ سے کسی کوئی لائف کی کوئی ڈائریکشن چینج ہوئی ہے. اور جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو استاد ہیں, مجھے انہوں نے ڈائریکشن دی ہے, میری انہوں نے وہ ایک مینٹور کے طور کے اوپر مجھے گائیڈ کیا ہے. جب میں بہت ڈاؤن تھا, بہت آپ ڈپریس ہوتے ہیں, آپ کو ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی, یا آپ کم از کم کسی کو اس کا راستہ دکھاتے ہیں یا اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ سوٹیبل ہے. سو سیم کیس وتھ اسٹوڈنٹس. مجھے لگتا ہے دونوں کاموں کا ایک اپنا, ہاں ٹیسٹ الگ الگ ہے دونوں کا, دونوں کا آؤٹ کم بھی ڈفرینٹ ہے, تو دونوں کا ایک اپنا ہی ہے. اور لیکن چونکہ دونوں کی ڈومین ایک جیسی ہے نا, کمیونیکیشن ہے, بالکل, تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے. صحافت سے بھی ہم سیکھتے ہیں, غلطیاں بھی کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے بچوں سے بہت سیکھتے ہیں. کبھی کبھی آپ پڑھانے سے زیادہ ان کے سوال سے سیکھتے ہیں, اور آپ نے خود نہیں وہ سوال سوچا ہوتا, ایسا سوال دے مارتے ہیں, اور وہ آپ کے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. بالکل. اور میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ کہا ہے, میں ان کو پہلی کلاس میں کہتا ہوں,
آپ کے نمبر کبھی سوال کرنے سے نہیں کٹیں گے. اور الحمدللہ اگر آپ جائیں گے میرے بچوں سے پوچھیں گے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھے آپ کے اس چیز کے بارے میں آج نالج نہ ہو, یا ہو سکتا ہے میرے ذہن میں نہ ہو, میں کمپیوٹر نہیں ہوں. بالکل. اور اگر میں کچھ سوال کا جواب دوں تو آپ مطمئن ہو, آپ نے کہہ دینا سر مزہ نہیں آیا, کل پھر اس پہ بات کر لیں گے, لیکن اس سے میری کوئی توہین نہیں ہو جائے گی. آئیڈیاز ریفائن ہوں گے, آپ نے سوال کرنا, سوال آپ کا رائٹ ہے, کیونکہ سوال کریں گے تو ہی یا تو پھر آپ کو سمجھ بہت آئی ہے, اگر سوال کریں گے تو اس کا مطلب میں نے آپ کا ذہن کھولا ہے, آپ کچھ سوچ رہے ہیں, تو وہ ہونا چاہیے سوال. تو عمر بھائی آپ نے صحافت کی بات کی ہے, کیونکہ آپ نے جرنی کا بھی تھوڑا بتایا, اور کیونکہ آپ نے بات کی ہے صدرن پنجاب آپ گئے ہوئے تھے, اور میری مادری زبان میری والدہ کی وہ بھی سرائکی ہے. تو مجھے اس وقت جب میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تھی نا, اس وقت ایک مجھے یہ تو تھا ہی کہ میرے علاقے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, میں بھی اپنی آرگنائزیشن ناصر کوثر فاؤنڈیشن کے تحت جو کچھ وہاں امدادی کاروائیاں کر رہے تھے, لیکن ایک خاص قسم کا ہمارا تب اتنا رابطہ نہیں ہوتا تھا. لیکن میں آپ کو بلا مبالغہ یہ بات بتاؤں, ایک احساس تحفظ تھا کہ میرا بھائی گیا ہوا ہے وہاں پر, تو اپنے ہی گھر گیا ہوا ہے. اور خاص کر آپ نے ایک ویڈیو آپ کی بہت اس وقت وائرل ہوئی تھی, وچھی والی. ہاں وہ خاتون والی. میرے خیال میں کوئی ایسا صاحب درد انسان نہیں ہوگا جس کی اس ویڈیو کو دیکھ کے دل نہ پسیجا, اس کی ویوز ملینز میں, دل نہ پسیجا ہو جس کا. اس نے ایسا میلٹ کر دیا تھا اس ویڈیو نے. اور میں نے تب اس چیز کو نوٹ کیا کہ کس طرح آپ جا کے آن گراؤنڈ, صحافی کا جو کام ہے نا, آن گراؤنڈ جا کے دیکھنا. یہاں ہم فیشنیبل دکھنے کے لیے, وانبی کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں ہم یہ فیلڈ کے رپورٹرز ہیں. فیلڈ کے رپورٹرز یہاں عمومی طور پر آج کی صحافت میں ویسا کام شاید نہیں کر پاتے. ہم سب کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, 90% آف دا پیپل کرتے بھی ہیں, لیکن ایک 10-12% لوگ ایسے پولیٹیکلی کور کرتے ہیں نا. یہ جو میسیج کے مسائل ہیں نا, جب آپ نے کور کیے تھے تو میں اس کے اوپر تو خاص آپ کو شکریہ بھی کروں گا اپنے پلیٹ فارم کے تھرو, اور دوسرا یہ آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا جب بھی اس طرح کے کوئی مسائل ہوں تو آپ پلیز. اچھا اس کا رسپانس اس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ خاتون والا, وہ میرے لیے بھی بڑا ایک اس لیے تھا. جب لاہور سے نکلا ہوں تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا اتنی تباہی ہے. جب وہاں گئے تو بس وہ کچھ اور ہی صورتحال وہاں پہ تھی. جو آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ کا بھی شکریہ. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے جب وہاں سے جب رسپانس آیا نا, مثلا آپ واپس آ گئے تو لوگوں کے مختلف میڈیمس کے اوپر میسیجز آتے ہیں یا کنوے کرتے ہیں, تو وہ سب کہتے تھے کہ وسیب آپ کا مقروض ہے, ہم آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ آپ مشکل وقت میں ہمارے گھر آئے. یا اس میں ہوا کیا, ایک تو وہاں جتنے لوگ تھے نا وہ روایتی میڈیا کے لوگ تھے, ٹی وی کے تھے. میں شاید یہ کلیم کر سکتا ہوں میں واحد آدمی تھا جو ڈیجیٹل کا آدمی تھا. سو میں جو پوسٹ کر رہا تھا, اگر میں 1 منٹ میں پوسٹ کیا ہے تو اگلے 2 منٹ میں اس کا ریئیکشن گورنمنٹ کے کیمپ سے آ رہا تھا, چونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہ وہاں موجود ہے اور یہ پوسٹ کر رہا ہے ٹویٹر کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, ٹک ٹاک کے ذریعے, جو بھی میڈیم موجود تھے. اس کی بہت زیادہ, یہ جو جس ویڈیو کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو میرے فیس بک اکاؤنٹ سے لوگوں نے ملینس میں دیکھا, ٹویٹر پہ ملینس پہ دیکھا, ہر اس جگہ کے اوپر. وہ رسپانس آنے کی وجہ سے نا, مثلا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوں تو گورنمنٹ کے لوگ بھی پہنچ رہے ہیں, عملی حل نکل رہا ہے. وہ نکل رہا تھا, ان کو پتہ چل رہا تھا کہ اچھا, کیونکہ وہ علاقہ اتنا دور دراز ہے اور اس کی مین اسٹریم میڈیا میں اتنی اسپیس اس کو مل نہیں رہی. وہ جب ہم گئے نا تو آپ حیران ہوں گے, آپ کے علاقے کے کچھ اینکرز جو نیشنل میڈیا میں کام کرتے ہیں وہ مجھے کال کر کے کر رہے تھے کہ فلاں منسٹر کس جگہ پہ ہے, ٹیم کہاں پہ ہے, چونکہ ظاہر ہے پھر ہم موو بھی کر رہے تھے ساتھ سے, پتہ بھی تھا کون کہاں جا رہا ہے. وہ مجھے پوچھ رہے تھے, تو اس کا بڑا ہوا. اور سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, یہ ایک ایسی چیز تھی جو آپ کو ٹی آر پی نہیں ملنی تھی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ یہ گورنمنٹ کا ہے یا اپوزیشن کا ہے, پی ٹی این اونلی, پیور ہیومن گراؤنڈز پہ تھی, پیور ایک ہیومن ٹریجڈی تھی. بالکل. اور مجھے وہاں جا کے جو احساس ہوا وہ بہت پینفل تھا, اور اپنے طور پہ کوشش کی. اس میں سے اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے کسی کا. مثلا اب دیکھیں نا, میں کھڑا تھا تو وہاں کوئی رابطہ ہوا, پتہ چلا خاتون تھی تو ان کا وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی, تو ڈلیوری کا ٹائم آ گیا. اب وہ سیت پور میں آگے تھیں, علی پور سے آگے, علی پور کے آگے. تو اب دیکھیں نا اتنی ٹریجڈی وہاں لوگ رہتے ہیں, تو خواتین حاملہ بھی ہیں. تو پھر ہم نے فوری طور پہ وہاں جو منسٹر صاحبان تھے ان کو بتایا, ان کی بڑی مہربانی, انہوں نے فوراً رسپانس کیا, انہوں نے کشتی دی, انہوں نے کہا جی ایس ایچ او ساتھ جائیں گے. تو جب یہ کام ہوا تو اس میں سے میرا کوئی فائدہ تو نہیں تھا, میری کوئی عزیز یا رشتہ داری تو وہاں نہیں تھی. تو وہ ایک بڑی جو سینس تھی نا کہ ہم نے کچھ, وہ جو آپ کہہ رہے تھے, ہاں, کہ ہم نے کچھ ڈلیور کیا, ہم لوگوں کی آواز بنے ہیں. اور ہم کوئی گورنمنٹ تو نہیں ہے نا, ہم کوئی وہ بھی نہیں ہے. ہمارا کام ہے جو نظر آئے وہ لوگوں تک پہنچا دیں, اور جب پہنچا دیں تو اگر اس پہ ایکشن ہو جائے تو کیا لوگوں کو ریلیف ملے تو آپ خوش ہوتے ہیں. میں 2 چیزیں ایڈ کروں گا, آگے ہم صحافت کی طرف موو کرتے ہیں. ابھی آپ کے اس پوڈ کاسٹ پہ آنے سے پہلے نا میرا ایک دوست ہے نظر نیازی, ٹھیک, اور پسیب کا ہی ہے وہ, اس کی مجھے کال آئی, کہتے ہیں حد کہاں پہ ہے. میں نے کہا یار میں پوڈ کاسٹ کرنے آیا ہوں, ریکارڈ عمر دراز گوندل کے ساتھ. کہتا ہے اچھا عمر دراز گوندل, میں نے کہا وہ آپ کی بہت زیادہ ویڈیوز شیئر کرتا ہے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے اور ہر جگہ سے. تو وسیب آپ کا مقروض واقعی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو آپ نے حاملہ خواتین کی بات کی, ہماری جو آرگنائزیشن ناصر کوثر فاؤنڈیشن, جس کا میں چیئر پرسن بھی ہوں,
ہم نے اس سیلاب کے اندر 2022 کے اندر تو ہم نے کافی کور کیا تھا 16 ڈسٹرکٹس کے اندر اکراس پاکستان. اس دفعہ لیکن ہم نے صرف اور صرف یہ راشن پانی والا سلسلہ نہیں کیا, ہم نے صرف اور صرف جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے میڈیسنس کا بندوبست کیا تھا. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کتنی تکلیف. اور اس میں ایک اور بھی کام ہوا, جب ہم وہاں گئے نا تو خواتین کے جو بنیادی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو چاہیے ہوتی ہیں, چونکہ آپ سپلائی نہیں تھی. میں نے اس کے اوپر بات کی, مجھے اب وہ یاد نہیں ہے وہ کہاں سے, وہ کوئی فری لانسرس تھے, ان کو کوئی خاتون لیڈ کر رہی تھیں, مجھے ان کا نام نہیں اب میرے ذہن میں تھا, میں ضرور نام لیتا. اگلے دن وہ علی پور پہنچ. اچھا, ان میں خواتین کے وہ استعمال کی بنیادی چیزیں, ان کے کپڑے جوتے یا جو بھی ان کے لیے بنیادی ضروریات جو خواتین کے استعمال ہوئے وہ لے کے پہنچ گئے. تو اس طرح سے یہ بھی ایک تھا, مطلب آپ دیکھیں نا کہ آپ نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ آگے ایک پوری لائف ہے نا. میں نے ایون گورنمنٹ کو یہ کہا کہ آپ جتنا راشن بھیج رہے ہیں آپ کم از کم 2-3 قسطیں ایسے لگائیں جہاں پہ ڈاکٹرز اور وہ والا اسٹاف ہو کہ اگر کوئی اندر بچہ بیمار ہے, کوئی فیمیل بیمار ہے, جو اس کو ریسکیو نہیں کر پا رہے ان کو کم از کم میڈیسن دے کے آئیں. تو آپ لوگوں نے بھی کام کیا, آپ بتا رہے ہیں, تو بہت ہی وہ چیز تھی جو شاید یہاں لوگوں کو اندازہ نیگلیکٹڈ تھی. ہاں, پتہ نہیں تھا. وہ جاتے ہیں پتہ چلتا ہے نا کہ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے. مثلا وہاں پتہ چلا کہ یہاں تو بار بار ہوتی ہے اتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ان کو ریسکیو کریں. ایک اور چیز یہ تھی جب لوگوں سے بات کی کہ یار دیکھو سب کو ریسکیو نہیں کیا جا سکتا اس ٹائم, ایویکویٹ کیا نہیں جا سکتا, اتنا نمبر بہت بڑا. پھر کھانا پہنچایا, وہاں پتہ چلا کہ لوگوں کے گھروں میں چوریاں ہو رہی ہیں, ملٹیپل چیلنجز, لوگوں کے گھروں میں چوریاں ہو رہی ہیں. بالکل. پھر پولیس کو وہاں انتظامیہ کو کہا کہ بھائی کم از کم جو اتنی کشتی ہیں کوئی 1-2 پیٹرولنگ پہ لگا دو. بہت مسائل تھے نا, لیکن وہ ریئلائزیشن ہوتی ہے جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے, لوگ خود بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا, ہمارے ساتھ مسئلہ ہو گیا. 2022 کے اسی طرح میں نے سیلاب کور کیے تھے, 10-11 اضلاع میں گیا تھا, تو سملر ایکسپیرینسز تھے. تو موونگ آن ٹو جرنلزم, ہارڈ کور پولیٹیکل جرنلزم جو آپ بڑے شوق سے کرتے ہیں, ویسے بھی آپ سارا کچھ شوق سے ہی کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ عمر بھائی آج جو یہ نوجوان صحافت کا طالب علم جو یہ ہم دونوں کی پوڈ کاسٹ دیکھے گا, تو کیا آپ اس کو بتائیں گے کہ اس وقت دور حاضر میں صحافی کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں, اور ان چیلنجز کے ساتھ وہ کس طرح اپنے آپ کو نبرد آزما کر سکتے ہیں؟ اچھا, میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ چیلنجز جو ہیں کوئی آج پہلی بار نہیں ہے, ہمیں کھل کے بتانا چاہیے. کوئی ایسا نہیں ہو گیا کہ پاکستان کوئی پچھلے 2-4-6 سالوں میں کے اندر بڑی چیلنجز ہیں اور پاکستان میں بڑی پہلے فریڈم تھی. یہ آج سے نہیں ہے, یہ پاکستان سے بھی بہت پہلے تاریخ میں ہمیشہ جب جو اہل اقتدار ہوتے ہیں, اہل حکومت ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں پسند کرتے ان سے سوال کیا جائے, وہ کبھی نہیں پسند کرتے چیزوں کو عوام کے سامنے رکھا جائے. یہ چیلنجز پہلے بھی تھے, یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی تھے اور یہ پاکستان بننے کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں. مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں نے کردار ادا کیا ہے. ہم اپنے زمانے کا یا اپنے دور کا کردار ادا کر رہے ہیں. چیلنجز سے نہیں گھبرانا, یہ تو ذہن سے نکال دینا کہ اگر چیلنج ہی نہیں ہے تو پھر مجھے مزہ کہاں آئے گا. مجھے کام کا مزہ تبھی نا جب چیلنج ہو تو میں کچھ کروں. سو نوجوان صحافیوں کے لیے یا جو آنے والے, اگر وہ ہمیں بھی نوجوان اپنے آپ میں سمجھے تو ان کی مہربانی ہے. میرے خیال سے ہمارے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے, کیونکہ پہلے اتنی کمیونیکیشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھی. اب وہ ٹی وی چینل پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں لوگ, اب اخبار پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس اپرچونٹی ضروری بہت زیادہ ہیں, لیکن اس میں کچھ چیزیں ہم نے خود سے سیکھنی ہے. ہم نے جو جرنلسٹک نارمز ہیں نا ان کو یاد رکھنا ہے, کمپرومائز نہیں کرنا. کمزور ہوں گی, آپ میرے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے ہی پریکٹس نہیں کیا, وہاں پریکٹس نہیں کیا, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اس بات کو. ان کے ساتھ رہیں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا. دیکھیں, صحافی کا کام انقلاب لانا نہیں ہے, صحافی کا کام گورنمنٹس کو گرانا, گورنمنٹس بنانا نہیں ہے. یہ میرا کام ہی نہیں ہے. میرا کام سوال کرنا ہے, میرا کام میرا کام فیکٹ کو رپورٹ کرنا ہے, اور میرا کام کنٹراڈکشنز کو پکڑنا ہے, آئینہ دکھانا ہے. میرا کام فیکٹ کو درست رکھنا ہے. اچھا, اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اگر اس سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا کام ہے یہ کرنا. ہاں یہ ہوگا. اچھا, یہ اگر آپ کا خیال ہے نا کہ آپ آئیں گے تو سب لوگ آپ کی بلے بلے کریں گے کہ آپ بڑے اچھے ہیں, نہیں, آپ پہ کوئی نہ کوئی ضرور بلیم کرے گا. کبھی گورنمنٹ کرے گی, کبھی اپوزیشن کرے گی, کوئی کہے گا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, کوئی کہے گا اس کا ایجنڈا ہے. آپ کا کور پرنسپل سیم رہنا چاہیے. اور کور پرنسپل کیا ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال ہیں وہ سوال ہونا چاہیے. پیپل سینٹرک جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہیں اس پہ بات ہونی چاہیے, اور جو لوگوں کا جو ول ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے. مثلا آپ کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, آپ کو ہیومن ڈگنیٹی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اچھا, وہ آپ چھوڑ دیں, یہ گورنمنٹ ہے, یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور جب آپ یہ کام کریں گے تو لوگوں کو آپ کا فیڈ بیک آئے گا. پرنسپلز میرا مسئلہ. پرنسپلز کے ساتھ, میرے پرنسپل سے مثال کے طور کے اوپر میں یہ کہتا ہوں, یار
سیاسی لوگوں کے فیصلے عدالتیں نہیں کرتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سیاسی کرائم آپ، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے مستقبل کا فیصلہ عدالتیں نہیں کر سکتی. یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ نواز شریف کے وقت بھی میں نے تو یہی کہا ہے. میں نے نواز شریف کے بعد عمران خان کے لیے بھی یہی کہا ہے. میں نے کوئی پرنسپل چینج نہیں کیا. میں نے تو نواز شریف کی گرفتاری کے وقت لکھا، آج بھی ریکارڈ کے اوپر ہے، بھائی وہ گرفتاری دینے آ رہا ہے، آپ کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ نواز شریف صاحب باہر اپنی بیٹی کے ساتھ گرفتاری دینے آئے، یہ بہت بڑا ایونٹ تھا 2018 میں. ایسے کہ دیکھیں نا، آپ ملک سے باہر ہیں، آپ رہ سکتے ہیں. وہ واپس آئے، گرفتاری دی، بہت بڑی بات تھی. لیکن جب پھر وہ نواز شریف کسی خاص مقصد کے تحت یا کسی خاص مبینہ سمجھوتے کے تحت واپس آئے تو ہم نے اس پہ بھی سوال اٹھایا. اور آج جب عمران خان دلیری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو میرا تو پرنسپل ہے، یعنی میں نے تو، آپ کہتے ہیں 2024 کا الیکشن ریگڈ تھا جی، تو 2018 کا بھی ریگڈ تھا. اچھا بھائی، دونوں ریگڈ تھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں کہنے میں، اور میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا، میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. میں نے تو اس وقت بھی جو کہہ رہا تھا کہ میں سویلین کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی نواز شریف کے ساتھ جہاں ہوئی، میں نے لکھا، اور میں نے آج بھی لکھ رہا ہوں. ہاں، اس وقت کسی اور کو فائدہ ہو رہا تھا، کسی اور کو فائدہ ہو رہا ہے. آج اس پہ الزام، اور یہ آگے بھی ہوگا. یعنی ہم نے اس پرنسپل کے ساتھ اسٹینڈ کرنا ہے، پرسوں بھی کرنا ہے. ہو سکتا ہے جو آج بینیفیشری ہیں کل کو یہی کریٹیک ہوں، جو آج کریٹیک ہیں کل آپ کو یہ سب سے بڑے پرستار ہو. سو ہم نے پرنسپل کے ساتھ اسٹینڈ کرنا ہے، پرنسپل کے ساتھ کریں گے، دیٹس اٹ. باقی چیزوں کو بہت، اور آپ ہر کسی کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے. آپ نے ایمانداری کے ساتھ، ہاں یہ بات ضرور ہے، آپ ایجنڈا ڈریون چیزیں کریں گے، ایک مومنٹ آئے گا پکڑے جائیں گے. لوگ بڑے تیز ہیں، ہاں لوگ بڑے شارپ ہیں، اور لوگ دیکھیں نا، اب وہ آپ کے ٹویٹر سے آپ کو ڈائریکٹلی آپ کو کر رہے ہیں. اب یہ نہیں آپ اخبار میں آپ کیا لکھتے ہیں، آپ ٹی وی پہ کیا بولتے ہیں، آپ کے فیس بک سے وہ آپ کو دیکھتے ہیں، ہر جگہ وہ آپ کو مانیٹر کرتے ہیں. سو لوگ بہت اچھے فیصلہ ساز ہیں اور وہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں. موڈز آف کمیونیکیشن بدل گئے. جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کی بڑی نظر ہوتی ہے اس چیز کے اوپر. تو کیونکہ ہم دونوں ملینیلز ہیں، لیکن ہمارے پیچھے ایک جین زی بھی ہے. اس جین زی کا ایک آرٹیکل بڑا وائرل ہوا ہے 2-4 دن پہلے زرین نظامانی صاحب کا، جس میں انہوں نے بتایا کہ یار یہ تو ادھیر عمر لوگ کے شخص ہیں نا، عمر رسیدہ جو بابے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ آبسولیٹ قسم کے ہو چکے ہیں، اور سلور فاکسز میں ان کو کہتا ہوں انگریزی میں جو کہتے ہیں، یہ سلور فاکسز، ان کا ہمارے ساتھ کوئی کنیکٹ نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں پاتے اور نہ ہم ان کو سمجھا پاتے ہیں. ہمیں انٹرنیٹ چاہیے، یہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں تم پرنٹ پہ پڑھو. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جین زی کے لوگ ہیں، ان کے جو مسائل آ رہے ہیں، ایک بڑا یوننگ قسم کا گلف ہے، بہت بڑا خلیج ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی صحافت اس کو پر کر پا رہی ہے، یا ان کی جگہ کنٹینٹ کریٹرز نے لے لی ہے؟ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے. قاسمی صاحب تو کیا کہتے ہیں نا کہ جو نئے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں ان سے پرانے زمانے کے لوگ ہمیشہ ڈرتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ اس کو جن زی کہنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے. پاکستان کے اندر یہ جن زی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اس میں ساری جنریشنز ہیں. کیسے اس کو ٹیسٹ کیس لیں گے 2024 کا الیکشن. 2024 کے الیکشن میں یہ ساری چیزیں ہوئیں جو انہوں نے نظامانی صاحب نے لکھی ہیں. یعنی آپ نے ایک شخص کی تصویر نہیں چلنے دی، آپ اس کا نام نہیں چلنے دیا، تو کیا اس کے نام پہ ووٹ نہیں پڑا؟ جن زی کا بھی ووٹ پڑا، دوسری جینز کا بھی پڑا. ٹھیک ہے جی. آپ نے اس کو کیمپین نہیں کرنے دی، کیا فرق پڑا؟ آپ نے اس کا ایک عام فہم یہ تھا کہ انتخابی نشان، چونکہ پاکستان کے لوگوں کو شاید اتنا علم نہیں ہے، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ تاثر تھا، تو انتخابی نشان نہیں ہوگا، کنفیوزڈ ہو جائیں گے. وہ نہیں کنفیوز ہوئے، تاثر توڑ دیا. انہوں نے انتخابی اسکیم کیا، انتخابی تاریخ الٹ کر رکھ دی. ایک نیا ٹول لایا گیا نا کہ الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد ایک سیاسی جماعت سے انتخابی نشان لے لیا گیا. کبھی ایسا ہوا ہے؟ شیڈیول جاری ہونے کے بعد. اب لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اس کو نہیں مانا. سو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہم جو ٹیکنالوجی ہے، جو سوسائٹل چینج ہے، یہ اس میں چلیں. جین زی ہم سے ذرا ایڈوانس ہیں، وہ اور طرح سے سوچتے ہیں، ان کی نیڈز ہم سے ڈفرینٹ ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی چینج ہو رہی ہے اور اس میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے. 2024 کا الیکشن ٹیکنالوجی کا الیکشن تھا، نئے دور کا الیکشن تھا جو روایتی سوچ اور اپروچ کے خلاف تھا، اور وہ جیت گیا. اس بنیاد کے اوپر مجھے نظامانی صاحب کے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بات درست ہے. اور ایون وہ ہم سے، جو آپ اور میں جس ایج یا جنریشن سے، ہم سے بھی زیادہ بہتر سوچتے ہیں. اور جو 60s 70s والے ہیں، 50s والے ہیں، وہ تو بہت پیچھے ہیں. ان کا تو خیال یہ ہے کہ اس طرح سے، یعنی وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کسی کا نام نہ لیں تو وہ غیر مقبول ہو جاتا ہے. اس کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو خود ایبزارب بھی کرتے ہیں، پرسیو بھی کرتے ہیں اور انالائز بھی کرتے ہیں. تو میں اس کو جن زی سے زیادہ بہتر سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سوسائٹل چینج، اور اس میں تمام جو جنریشنز ہیں
اس میں تمام جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں اس کا امپیکٹ ہے. یعنی اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو مجھے یوں لگتا ہے جو میں نے نمبر دیکھا کہ 2024 کے الیکشن میں سب سے میجر رول تو خواتین کا تھا بیلٹ کے اوپر خواتین کا رول تھا. تو اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو وہ جنزی تو نہیں تھی, وہ تو ساری خواتین تھی, وہ گھریلو خواتین تھی. اس کا جس وجہ سے بھی پارٹیسپیشن تھی یا ان کا ریئیکشن تھا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ٹھیک ہے, جنزی والے جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. مجھے آپ کی خواتین سے ایک بات یاد آ گئی, کچھ دن پہلے میں سوچ رہا تھا, تو میں نے لکھا نہیں کہیں پر, تو ایسے میں بول دیتا ہوں کہ جب بات جو ہے نا سیاست کی گھر کے چولہوں تک آ جائے تو نظام کی چولہے میں پھر الٹ جایا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں نا وہ اکانومی کو, ملک کو, معیشت کو سب سے بہتر سمجھتی ہیں, سب سے ایک گھر کی. ہاں, اس پہ آپ اور میں کتابی باتیں کریں گے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کریں گے, آپ جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ بل کی بات کریں گے, آپ پر کیپٹا انکم کی بات کریں گے, آپ فلاں مانیٹری پالیسی. نہیں, سمپل سی کیلکولیشن ہے. پچھلے مہینے کچن کا بل کیا تھا, اس سے پچھلے مہینے کیا تھا, آج سے 3 سال پہلے کتنا تھا, 5 سال کتنا, کمپیریزن پورے گھر کے ایکسپینسز, ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز, کمپیریزن ہو گیا. انہوں نے بھائی جان اس کی بنیاد کے اوپر آپ کی پوری گورنمنٹ کو اسیس کر لیا. انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل. اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ وہ ہم سے بہتر چیزوں کو سمجھتی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ کتابیں پڑھ لینے سے آپ کو زیادہ وہ نہیں. پولیٹیکل میچورٹی کا تعلق اپلیکیشن سے. جی ہاں, پولیٹیکل میچورٹی اور پولیٹیکل اسیسمنٹ کا تعلق کتابوں سے نہیں ہے, وہ اپلیکیشن سے, پیور اپلیکیشن سے. تو عمر بھائی, آپ نے یہ 2024 کے الیکشن کی بات کی, تھوڑی سی بات ہم سیاست کی کریں گے کہ کس طرح ایک پارٹی کا انتخابی نشان اسے چھینا گیا, اس کے لیڈر کو پابند سلاسل کیا گیا. پابند سلاسل خیر پہلے بھی لیڈروں کو کیا جاتا رہا ہے, لیڈران کو, لیکن حالات کچھ بدلے نہیں ہیں. حکومت مخالف پارٹی کی آئی جس کی سیٹیں نہیں تھیں, ایک عقد مصلحت کروا دیا گیا, میرج آف کنوینئنس کروا دی گئی ان کی. اس کے بعد سے 2024 کے بعد سے اب تک جو تعدم گفتگو, جو حکومت چل رہی ہے یا جو معاملات چل رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے کنٹینیوشن آف پالیسیز چلیں گی, یا جو بیلٹ کے اوپر چینج آیا تھا, جو ایک سائلنٹ پروٹیسٹ ریکارڈ کیا تھا, جو وائلنٹ نہیں تھا, کیا اس کی پریکٹیکل ٹرانسلیشن ان فارم آف ایکچوئل لیڈرز جو جیتے ہیں ان کی صورت میں بھی ہم آگے دیکھ سکیں گے؟ ہمیشہ ایسے رگڈ الیکشن ہوتے رہیں گے؟ میں اس کو کسی اور پیمانے پہ پرکھتا ہوں. لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مزاحمت نہیں کر پا رہی, وہ چینج نہیں کر پا رہی. دیکھیں گورنمنٹ تو بن گئی, سسٹم تو چل رہا ہے. ملک میں جب مارشل لاء آ جاتا ہے نا ڈائریکٹلی, تو پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو سب سے بڑی مزاحمتی جماعت کہتی ہے, پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کی سب ہونے کے بعد مزاحمت کی تھی نا, کتنے عرصے کے بعد جنرل ضیاء کو واپس بھیج پائے تھے؟ نہیں بھیج پائے تھے. جب تک اللہ نے واپس بلایا تبھی جنرل صاحب گئے. مشرف صاحب بھی 10 سال تو گزار گئے تقریباً, کم و بیش. اچھا, اگر 10 سال لوگ نہیں نکلے, جنرل مشرف کے خلاف کتنے مظاہرے ہوئے, جنرل ضیاء کے خلاف کتنے مظاہرے ہوئے, جنرل ایوب کے خلاف کتنے مظاہرے ہوئے. اچھا, اگر اس پیمانے پہ پرکھا جائے کہ لوگ نہیں آج بھی نکل رہے, تو کیا مارشل لاء کو جسٹیفائی کر دیا جائے گا؟ نہیں, بالکل نہیں. پہلی بات. دوسری بات کہ اچھا اگر اس پیمانے پہ پرکھ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا نا, مارشل لاء جسٹیفائی نہیں ہوا. دوسرا, لوگ کیسے چینج لے کے آتے ہیں؟ لوگ ویسے ہی چینج لے کے آتے ہیں جیسے 8 فروری کو لے کے آیا, جیسے 8 فروری کو. اچھا, اس سے آگے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور لوگ خوش ہیں, تو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ابھی کروا لیں, لوگوں کی مہر لگوا لیں, پتہ چل جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چینج آنا چاہیے تھا وہ چینج آ گیا ہے اور آ رہا ہے. کیا اس بار نظام یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی اوپینین جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی, اور یہ وہ مانتے ہیں کہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں, لوگ کیا سوچ رہے ہیں, ول آف دی پیپل, ول آف دی پیپل. اب وہ کہتے ہیں نہیں, ڈنڈے کے زور پہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہے اور وہ قومی مفاد میں. پھر جب یہ بات کرتے ہیں پھر بہت سارے سوال اور اٹھ جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو ہمیں افغانستان کی پالیسی پہ بھی قومی مفاد کے نام پہ بتایا تھا, وہ آپ کی پالیسی ناکام ہو گئی. آپ نے ملک توڑوا لیا, آپ نے قومی مفاد کے نام پہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے. سو وہ اس میں کنٹراڈکشن ہے. قومی مفاد قوم طے کرتی ہے, قوم طے نہیں کرے گی. آپ ڈنڈے کے زور پہ کہتے رہیں گے کہ قومی مفاد ہے, ماضی میں بھی اس کا نقصان ہوا, آج بھی نقصان ہوگا. سو لوگوں کی حد تک لوگوں نے جو فیصلہ سنانا تھا لوگوں نے فیصلہ سنا دیا. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مار دھاڑ ہو, تو میں نے نہیں دیکھی وہ ماضی میں بھی اس طرح سے ہوئی ہو. اگر آپ 10 سال مارشل لاء کو آپ نہیں بھگا سکے, نون لیگ والے, پیپلز پارٹی والے, تو پی ٹی اے نے تو آپ کو نعت ڈالی ہوئی ہے. انہوں نے تو آپ کو یہ مان لینا کہ آپ کم از کم یہ کیسی, ہم ایک اسٹیٹ میں نے کسی جگہ اس ہفتے میں گاؤں گیا ہوا تھا, بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں ڈسکشن ہونا شروع ہو گئی. میں نے کہا اگر ہمارے پرکھوں کو, بزرگوں کو قبروں سے نکالا جائے نا, اور ان کو کہا جائے نون لیگ اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے اندر اتحادی ہیں, وہ خودکشیاں کر لیں قبروں کے اندر, وہ خودکشیاں کر لیں. وہ کہیں بھائی ہم نے اپنے دور میں ایک دوسرے کی شادیوں کا بائیکاٹ کیا,
ہم نے جنازے نہیں پڑھے, ہماری اتنی دشمنیاں ہو گئیں, کوئی لیگی تھا, کوئی جیالا تھا, وہ آج اتحادی ہیں. پھر لوگوں کو لایا جائے, ان کو دکھایا جائے کہ آج سرخی اور مولوی ایک ساتھ ہیں. آج ان کو لایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی, نون لیگ, سرخے اور باقی سب ایک پیج کے اوپر ہیں, اور پھر خودکشی وہ کر لیں. کس لیے؟ ایک شخص کے لیے صرف. سو اس سے بڑی اور چینج کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ محاورہ بدل جائے گا, مر مر کے جانا نہیں, مر مر کے مرنا. ہاں, وہ اس چیز کو کیسے قبول کریں گے؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ اور آج بھی سب ایک خوف کے ساتھ ہے. اگر ان کو موقع ملے تو ان میں سے کوئی کون اکٹھا ہو؟ کوئی بھی نہیں اکٹھا ہو, کوئی بھی اکٹھا نہیں ہوگا. سب کی وجہ یہ. تو یہ بڑی چینج ہے سوسائٹی کے اپنے مفادات ہیں جس کی وجہ سے ایک ساتھ, اور لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا. لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا. سب لوگ جانتے ہیں 8 فروری کو کیا نتیجہ تھا. آپ جس بنیاد پہ بھی کہتے ہیں ووٹ پڑا ہے, وہ آپ کے خلاف ووٹ پڑا ہے. اصل بات یہ ہے, اس کے حق میں پڑا یا نہیں پڑا وہ بہت بات کی بات ہے. اور پھر ایک اور بات, پنجاب سے ووٹ پڑا ہے, پنجاب سے ووٹ پڑا ہے, گڑھ لاہور سے ووٹ پڑا ہے. جس کے خلاف پڑا ہے یہ اس کو پتہ ہے, یہ اس کے لیے سیٹ بیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے حق میں چھوڑ دیتا ہوں, میں اور جملہ کہتا ہوں, یہ جس کے خلاف پڑا ہے یہ سب سے بڑا ان کے لیے سیٹ بیک ہے, ان کے لیے اور یہی چینج ہے. یہی چینج ہے. تو ابھی آپ نے یہ ساری پولیٹیکل اور جو گفتگو کی, اس کے اندر اپنے 8 فروری کا حوالہ دیا اور سسٹم کا حوالہ دیا. 3 سوالات ہیں, بلکہ سوال ایک ہے اور اس کے اندر ایلیمنٹس 3 ہیں. 2 شخصیات ہیں, اور یہ وہ 2 شخصیات ہیں جن کو ایک خاص تیسرا ایلیمنٹ چلاتا رہا ہے. ان کے مستقبل کے بارے میں آپ سے بات کروں گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں تو آپ سے زیادہ بات کروں گا نہیں, کیونکہ وہ صرف اور صرف سندھ تک سکڑ کر رہ چکی ہے. عمران خان کا کیا مستقبل ہے؟ پہلے میاں محمد نواز شریف اور ان کی پارٹی کا کیا مستقبل ہے؟ اور تیسرا, جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, کیا وہ اپنے آپ کو ذرا ٹون ڈاؤن کرے گی؟ پولیٹیکل پلیئر جو ہیں ان کو وہ ایک ریلیٹیو فریڈم کبھی میسر آ سکے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی ریالٹی ہے, اور مجھے مستقبل قریب کے اندر اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن سے واپس جاتی بھی دکھائی نہیں دے رہی. وہ یہاں پہ اپنی اس پوزیشن کو دیکھیں نا, جس کے پاس اختیار بھی ہو, طاقت ہو, اور اس کے ہاتھ میں بندوق بھی ہو, اتنا آسان نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہمیں سب کو ماننا چاہیے, اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک اپنا سسٹم ڈیولپ کیا. بہت ساری چیزیں جس پہ بات ہو سکتی ہے, آپ نے اس کے مقابلے میں سسٹم ڈیولپ نہیں کیا. آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ اس ملک میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تو پوری پولیس بھی نہیں ہے جو پورے ملک میں پورا الیکشن کروا سکے. یعنی آپ کو کس نے روکا ہے ان کے مقابلے میں اچھا گورننس کا ماڈل لانے میں؟ کس نے روکا ہے لوکل باڈیز لانے سے؟ آپ نہیں لا رہے. سسٹم کا مقابلہ سسٹم سے ہوتا ہے, سسٹم کا مقابلہ شخصیات سے نہیں ہوتا. ہاں فرق پڑ سکتا ہے شخصیات سے, ان کا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے. سسٹم ورسز سسٹم ہے, سسٹم ورسز انڈیویجول کبھی نہیں ہوتا. پہلی بات. عمران خان, اس پہ ایک تو یہ ہے کہ میرا انالیسز ہو کہ خان صاحب کا مستقبل کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو ماضی سے پرکھیں گے. پاکستان کی تاریخ ہے, آپ نے بھٹو صاحب کو لٹکایا, بھٹو قبر سے بھی اقتدار میں آیا, اس کی بیٹی آئی, بہت بڑی اس کے داماد آیا, اس کے آگے فیملی آئی. آپ نے پھر صدقے میں بھی حکومتیں دی بھٹو کی قبر کے. ایک بات. یہی نواز شریف, آپ نے نواز شریف کو جب نکالا, مارشل لاء میں نکالا یا کسی صورت میں نکالا, وہ نواز شریف واپس آیا. کیوں؟ لوگ جو آپ کہتے ہیں نا کہ لوگ جس طرح کہہ رہے ہیں جی وہ چل رہا ہے, لوگ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو میں جتوانا چاہتا تھا آپ نے اس کو ہرا کیسے دیا. ہو سکتا ہے وہ اس کو ہرانا ہی چاہتے ہو سکتا ہے اس کو وہ ہٹانا ہی چاہتے ہو, لیکن چونکہ آپ نے ہٹایا, وہ کہتے ہیں میں نے ہٹانا تھا. جیسے بچہ نہیں ضد کر جاتا کہ یہ میں نے کرنا تھا, آپ نے کیوں نہیں کر دیا. سو اگر نواز شریف بے نظیر, آپ کہتے رہے نواز شریف, جو آج باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان جو ہسٹری ہیں, جنرل مشرف کہتے تھے کہ نواز شریف اور بے نظیر ہسٹری ہیں, یہ چھوڑ دیں, سیاست سے آگے چلی گئی, آپ نے پارٹیز بنائی, کاف لیگ بنائی, حکومتیں بنائی, سب کچھ کیا, نواز شریف واپس آیا. تو بھائی عمران خان تو جنریشنز کا لیڈر ہے. آپ ذرا باہر نکلیں نا, آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب اس دور کا جیلا آج بھی بھٹو کے ووٹ دیتا ہے. عمران خان کا ووٹر تو 18 سال سے شروع ہو رہا ہے, وہ تو 18 سے 35 اور 40 کا لیڈر ہے سب سے زیادہ. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس جنریشن نے 30-35 سال پولیٹیکل ایکٹیولی رول پلے کرنا ہے. سو ان ماضی کی بنیاد کے اوپر انالیسز نہیں دے رہا, ماضی کے ان تمام پیمانوں کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں جس کو نکالا گیا ہے اس نے واپس اقتدار میں لینڈ کیا ہے. اقتدار اس کو دینا پڑا, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا. سو عمران خان جو ہے وہ ہوں گے. نمبر 3 نواز شریف اور ان کی پارٹی. نواز شریف جو ہیں
اس وقت یوں نظر آ رہا ہے کہ وہ خود سرنڈر کر چکے اپنا رول اور شاید انہوں نے ہیپی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے, یا حالات کچھ ایسے بن گئے کہ وہ شاید قبول نہیں ہے. ان کی پارٹی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون 2018 کے بعد اس نے لائن لی, 17 کے بعد وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن تھی, اور مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑا, پھر ان کو مقبولیت ملی, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ تھا. مسلم لیگ نون کو اس بات کا پتہ ہے یہ پنجاب کے اندر اب ووٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ موجود ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کرائسس یہی ہے نا. عمران خان سے کیا جرم ہے, عمران خان سے کیا اس وقت غصہ ہے کہ اس نے ان جذبات کو ووٹ کی صورت دے دی ہے, ابھارا ہے, جس کو دوسرے لفظ میں آپ وہ بھی پنجاب سے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون ختم ہو گئی ہے, میں یہ نہیں سمجھتا. ہاں ٹھیک ہے, ان کا جو وہ ان کی فیملی سے لوگ آ رہے ہیں اس سے ان کو تھریٹ ضرور ہے. اب دیکھیے نا, ایک جو نوجوان ہے وہ اپنے آپ کو نون لیگ سے ریلیٹ کرے گا, پی ٹی آئی سے ریلیٹ کرے گا. وہ مریم نواز کو دیکھے گا تو کہے گا اس کا مطلب ہے خاص فیملی سے یہاں لوگ آ سکتے ہیں. وہ سہیل آفریدی کو دیکھے گا تو کہے گا اچھا میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں, میں سینیٹر بن سکتا ہوں, میں بہت سارے نام لے سکتا ہوں اس طرح کے. سو میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پولیٹیکلی ختم ہو گئی ہے, ان کا ووٹ بینک ہے اور انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ انہیں ڈیلیور کرنا ہے. مریم نواز شریف ان کا مستقبل کا فیس ہیں, یہ بات درست ہے. اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں یہ سارے ہی دیکھیں, آج ان کو لگ رہا ہے نا کہ ان سے زیادہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. یہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی بھی تو یہی کہتے تھے. پھر ہم نے دیکھا حالات کو اور ہواؤں کو بدلتے ہوئے, نہ حالات ایک جیسے رہتے ہیں نہ پیج ایک جیسا رہتا ہے. سو میری رائے ہے کہ مسلم لیگ نون جیسے ہی نکالے جائیں گے وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پہ آئیں گے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو ووٹ مل جائے گا. تو غلطیوں کو وہ بھی سدھاریں گے جو وہ کر رہے ہیں, پھر یہ ذرا میوزک وہ بھی فیس کر لیں گے. لیکن فی الحال پنجاب کے اندر مقابلہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا ہے, اور ظاہر ہے پنجاب ایک ڈسائسو رول رکھتا ہے, آپ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. یہ عمر بھائی آپ نے پنجاب کی بات کی, میں کیونکہ پاکستان کے کافی طول و عرض کے اندر پھرا ہوا ہوں, سارے صوبے, ایون جو ہماری مارجنل گلگت بلتستان ہیں یا آزاد جموں کشمیر ہے, مجھے مارجنل کہتے ہوئے بھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے, لیکن ہمارے رگو پے کے اندر یہ لفظ سرایت کر چکے ہیں ان کے لیے. صحافت ہے, سیاست ہے, کاروبار ہے, ان سب کے اندر صرف اور صرف پنجاب کو ہی اہمیت دی جاتی ہے. ہم دونوں پنجاب کے باسی ہیں, ہمیں لگتا ہے, ہم دونوں شاید اس چیز کو کنفیس بھی کرتے ہیں, ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ریلیٹیو پریویلیج حاصل ہے. صحافت اور سیاست, ان دو کی اگر ہم بات کریں, یا ایون کاروبار بھی, وہ مارجنل کمیونٹیز جو ہیں, سندھ ہے, بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا ہے, ان کی سیاست اور صحافت کا تذکرہ ٹی وی چینلز پر کیوں نہیں ہوتا, پارلیمان کے اندر کیوں نہیں ہوتا, نظام اس کو کیوں نہیں سوچتا. ان کو آج بھی, میں معاف کیجیے گا ایک سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, ایک کالونی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. کیا ان کا بھی کبھی کوئی حل نکلے گا؟ اچھا, پنجاب کا جو سیاست میں مقام ہے وہ آج سے تو نہیں ہے, پاکستان بننے سے پہلے بھی پنجاب کا رول تو دیکھیں نا. جب آپ کہاں ہوئی قرارداد پاکستان منظور, کہاں سب کچھ ہو رہا تھا, اس کو تو اگنور نہیں کیا جا سکتا. ایک بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ بنیادی طور پہ اس میں پرابلم کہاں پہ ہے. ایک زمانے میں آپ کا کراچی ہیڈ کوارٹر تھا, آپ کی انڈسٹری کراچی میں تھی, پھر آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے اپنے ہاتھوں سے کراچی کو برباد کیا نا. تو پھر لاہور اس کا سینٹر بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ آج آپ لاہور اور کراچی کا کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا, یہ سیدھی سی بات ہے. اچھا, اس مسئلے کا حل جو ہے نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب پنجاب کے اندر جب آپ کی اتنی سیٹیں ہوں کہ اگر آپ پنجاب جیت جائیں تو آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے, تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں ایوالو کریں گی پنجاب کے آس پاس. وہ چیز سندھ کی وہ پوزیشن نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اچھا, اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ لاہور میں بیٹھ کے سیکرٹری ڈی جی خان کو کیسے ڈیل کر سکتا ہے, اور ڈی جی خان والے کیسے اتنی دور ٹریول کر سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی, سچی بات تو یہ ہے. اور ایک اور بات, میں واپس سے اس طرف آؤں گا, وہ جو آپ نے لفظ کالونی والا استعمال کیا. مجھے بتائیں, آپ لاہور میں ہیں یا میں لاہور کے اندر ہوں, آپ نے لاہور کے اندر, یعنی اگر میں یہ بات کروں سرائکی وسیب کے حوالے سے, کوئی لاہور میں آپ کو کوئی تعصب ہے نظر آیا کبھی؟ کبھی نہیں ہوا. کوئی نفرت نظر آئی ہو, یا آپ کو کسی نے ہوتی بھی ہے تو ایک مینیجبل لیول پہ ہوتی ہے. میں نے نہیں کہا, بس کم دیکھی. یا کوئی یہ کہے کہ بھائی سرائکی والوں کو ان کے حقوق نہیں ملنے چاہیے, اس لاہور والے کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ دیکھیے, یہ اپروچ کہیں اور ہے, اس کا تعلق پنجاب کے کسی شہری سے کوئی تعلق نہیں ہے. پنجاب کے اندر کی بات کروں, باہر کی تو چھوڑ دیتے ہیں نا, بلوچستان اور سندھ اور کے پی کے چھوڑ دیتے ہیں. اب کوئی خاص لوگ, بھائی پنجاب والے بھی تو ان کے خلاف بول رہے ہیں نا, تو ود ان ہم کیسے اس ڈویژن کی طرف جائیں گے؟ لیکن اس مسئلے کا حل ہے, اور وہ
اس وجہ سے نہیں کہ کوئی کالونی ہے اس وجہ سے, ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے. وہ صرف یہاں کی نہیں ہے, سینٹرل پنجاب کی بھی ہے. ایک سینٹرل پنجاب کا بندہ 3-3.5 گھنٹے کا سفر کر کے جب آئے لاہور تو اس کو وہ فیسلٹیز وہاں ملنی چاہیے. ہم ڈی جی خان تو بہت دور کی بات کر لیتے ہیں نا, یہاں کی بات کریں. اس کا حل ہے کہ ایڈمنسٹریٹو بنیاد کے اوپر جائیں. اور ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ کیا جائیں, یہ آج کل چونکہ صوبوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی مشینری ڈویژن لیول پہ ساری موجود ہوتی ہے. ورکنگ تو وہیں پہ ہو رہی تھی نا, ورکنگ سب سے بہترین اے سی لیول پہ ہوتی ہے اور ڈی سی لیول پہ ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر ہوتی ہے. باقی تو میٹنگز ہیں اوپر تو. سو آپ اس کو ڈویژن کے لیول کے اوپر کر دیں اور آپ لوگوں کو اختیار دیں. اور اس سے بھی بہترین حل, اگر آپ نے یہ بھی نہیں کرنا, لوکل باڈیز کو امپاور کر دیں. واپس لوکل باڈیز لے کے آئیں, لوکل گورنمنٹس لے کے آئیں, ان کو اختیار دیں, ان کو ترقیاتی فنڈز دیں, ان کو لوکلی امن و امان میں انوالو ہونے دیں. اس کو بہت جلدی ہو جائے گا. آپ ڈی پی او ڈی سی کو ماتحت کریں ذرا وہاں پہ, اس کو جواب دہ بنائیں, تو آپ دیکھیں گے کیسے چینج آتا ہے. اس کو دیکھنا ہی نہیں پڑے گا وزیر اعلیٰ کون ہے, اس کو دیکھنا ہی پڑے گا وزیر اعظم کون ہے. مجھے لاہور جانا ہی نہیں ہے, میرے علاقے کا جو ڈسٹرکٹ ناظم ہے یا چیئرمین ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے. میں اس کو پکڑوں گا, بھائی بتاؤ میرے ضلع کے اندر یہ چیز کیوں نہیں ہے. اور پھر اس میں اور بھی ایک چیز ہو سکتی ہے جو اس پہ اتنی ڈیبیٹ نہیں ہوتی. آپ کے ڈسٹرکٹ سے یا میرے ڈسٹرکٹ سے جو فنڈز آپ جنریٹ کرتے ہیں ٹیکس کی مد میں, واپس کتنا لے کے آتے ہیں, ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں لوکل باڈیز کے, تو آپ لوکلی جو ٹیکس آ رہا ہے اس میں سے کتنا شیئر صوبے ضلع کے اوپر لگے گا. اس کے مسائل کا حل موجود ہے اگر آپ نے نکالنا ہو, لیکن وہ کوئی بھی نہیں کرنا چاہ رہا, وہ کوئی بھی نہیں کرنا چاہ رہا. یعنی آپ مجھے بتائیں نا, آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں, ذرا کراچی اور سندھ کی تو بات کوئی نہیں کرتا, ان کے مسائل جو ہیں. اچھا پھر اس طرح سے جو ڈسٹرکٹ ان کے قبائلی اضلاع ہیں ان کے اور پشاور میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے نا, بالکل ہے. اور یہ سب کا ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ ہے. جب اس ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ اس کا سلوشن نہیں نکالیں گے, پھر بہت ساری صورتیں ہوں گی, پھر تخت لاہور بھی کہا جائے گا, پھر بہت ساری بات. میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا, میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اس کسی اور خاص علاقے کا نہیں, یہ پورے پنجاب کا مسئلہ ہے, پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اور اس کا حل صرف ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ, اگر آپ نے انٹینشن کے ساتھ کرنا ہے, آپ کا انٹینٹ موجود ہے, نہیں تو پھر تو چیزیں اور طرح سے. میں اس پہ پارشل آپ سے عمر بھائی اختلاف کرتا ہوں کہ صرف اور صرف ایڈمنسٹریٹو بیسس کے اوپر اس کا مجھے لگتا ہے کہ حل نہیں ہے. آج کل ویسے ہمارے دونوں کے فارمر باس عامر محمود ان کا بڑا وہ چلا رہے ہیں یہ پروونسز کا سارا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ سیموئل ہنٹنگٹن ایک بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے کلیش آف سویلائزیشنز کے نام سے ایک بڑی مشہور زمانہ کتاب لکھی ہے. اس کے اندر وہ بات کرتے ہیں کہ آفٹر آل نا ہر انسان اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ری اسرٹ کرنے کی طرف واپس جائے گا. تو کہیں نہ کہیں ان کا یہ جو پولیٹیکل تھیسز انہوں نے دیا تھا یہ پوری دنیا کے اندر صحیح ثابت ہو رہا ہے. اب خیبر پختونخوا کے اندر یا بلوچستان کے اندر جو بندہ ایک دہشت گردی سے افیکٹڈ ہے, وہ فوری طور پہ اچھی ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر اپنے آپ کو علیحدہ نہیں سمجھے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ پہلے تو میری امن و امان کی صورتحال بہتر ہو, اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کے لیے وہاں کلچرلی ریلیونٹ سسٹم آئے. اب ہمارے ہاں جیسے آپ نے کہا یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ جی ڈی سی جائے گا, ڈی پی او جائے گا, وہ ٹھیک کر دے گا, یہ آلٹرنیٹیو ضلع ناظم والا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک کر دے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ہوگا. قبائلیت کا نظام مختلف ہے, ہمارے پنجاب کے اندر پنچایت کا نظام مختلف ہے, تو وہ کلچرلی ریلیونٹ بنیادوں کے اوپر میرے خیال میں کلچر کو اپر ہینڈ حاصل ہوگا ایڈمنسٹریشن کے اوپر. خیر یہ میرا اپنا نہیں اس میں دیکھیں نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے امن و امان کا فیصلہ ضلع کی سطح کے اوپر کرنا ہے تو آپ کے ضلع کے مقامی لوگ ہیں نا, آپ کا جو چیئرمین آئے گا یا ڈسٹرکٹ ناظم آئے گا تو وہ آپ کا ہے نا, ہمارا ہے, بالکل وہ مقامی کلچر سے بلانگ کرتا ہے نا. یعنی وہ پنجاب سے ہے, بلوچستان سے ہے, سندھ سے, وہ وہاں کا ہے. تو آپ کے پاس جو بھی آفیسر ہو, یعنی آپ کے پاس کوئی بلوچی آفیسر ہو, آپ کے پاس کوئی پشتون آفیسر ہو, آپ کے پاس کوئی بھی ہو, پنجاب میں ہو یا پنجاب کا کوئی آفیسر وہاں پشتون ایریا میں ہو یا بلوچ ایریا میں ہو, تو وہ جواب دے رہا اس مقامی شخص کو. وہ مقامی شخص فیصلہ کرے, اور وہ امن و امان کا فیصلہ کرے, وہ ٹیکس کو لے کر کرے, وہ ترقیاتی چیزوں کا کرے. تو میرے خیال سے تو وہ بہترین مرجر ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ پھر اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ چلے جائیں گے کسی علاقائیت کی بنیاد کے اوپر, کسی لسانیت کی بنیاد کے اوپر, پھر مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. پھر آپ کیا کہیں گے, کہا جائے گا جی سرائکی بنائیں, وہ کہیں گے جی کراچی بنائیں, وہ کہیں گے جی ہزارہ بناؤ, پھر بہت چیزوں میں آگے چلے جائیں گے ڈسپرس ہو جائے ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ, جس پہ پتہ چلے کہ پرابلم گورننس ہے, پرابلم امن و امان ہے, پرابلم ڈیولپمنٹ ہے. جب یہ ہوگا باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور میرا تو ویسے بھی ہمیشہ سے اس چیز کے اوپر بڑا پرماننٹ میرا یہ سمجھنے کہ کنوکشن ہے کہ کوئی بھی چیز جو میرا شعوری انتخاب نہیں ہے, نہ وہ میرے لیے باعث فخر ہے, نہ وہ میرے لیے باعث شرم ہے. میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ میں کس مذہب سے پیدا ہوا, کس رنگت میں, کس علاقے میں, کس زبان میں پیدا ہوا, میری فطرت ہے, فطرت کے اندر اس سے محبت ضرور ہے, میرا طبعی ملان ہے اس کی طرف, لیکن وہ میرے لیے باعث فخر اور باعث شرم نہیں ہے. تو اس کے اوپر آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی, ہمارا ایک چھوٹی سی اختلاف رائے موجود تھی, اس کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں ہم آپس میں متفق ہیں. تو ڈسکشن کو ذرا میں کنکلوژن کی طرف لے کر جاؤں گا.
عمر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ فیوچر کے آپ کے صحافت کو لے کر کیا پلانز ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحافت کوئی ڈیسائسو رول پلے کر سکے گی اگلے جو پاکستان کے 8 10 15 20 سال ہیں؟ بالکل آج بھی رول پلے کر رہی ہے. دیکھیں آج جب ہم بیٹھ کے یہاں آپ کے پاس یا کسی اور فورم کے اوپر جب اوپینین ہے تو لوگ اس اوپینین اپنی بلڈ کرتے ہیں ہماری بنیاد کے اوپر. ہم اوپینین میکرز میں شمار ہوتے ہیں. چلیں بہت لیول پہ بڑے تو نہیں, چلیں سینکڑوں میں صحیح, درجنوں میں صحیح, ہم رول پلے کرتے ہیں. دیکھیے نا, جو ہم بات کر رہے تھے ابھی, میں 8 فروری کی بار بار مثال دیتا ہوں کیونکہ میں نے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے, میں نے اس کو رپورٹ کیا ہے. وہ کہاں پہ تھا؟ وہ ہم جیسے لوگ, میں نے وہ ویڈیو شیئر بھی کی پھر دوبارہ سے, کہ میں نے 30 سے 31 دسمبر کو نواز شریف صاحب کے حلقے میں کھڑے ہو کے کہا تھا بھائی اگر الیکشن ہوا تو سرپرائز آئے گا. ٹی وی تو یہ نہیں کہہ رہا تھا. بالکل. اچھا, لیکن وہ جرنلزم کا ایک نیا میڈیم تھا نا ٹویٹر, وہ میری ذاتی میں نے اپنے کیا. ہم اس کا پازیٹیو رول آئندہ بھی پلے کریں گے, ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کریں گے. اور وہ رول کیسے یا کس, آپ دیکھیں نا, کیا آج سے 10 سال پہلے آپ نے سوچا تھا کہ ٹک ٹاک جرنلزم ہوگی؟ بالکل نہیں ہو رہی ہے. لوگ بڑے بڑے انٹرنیشنل ادارے چھوڑ کے ٹک ٹاک جرنلزم کر رہے ہیں. ٹویٹر جرنلزم ہوگی, ہو رہی ہے. آج سے 10 سال کی بات پتہ نہیں کیا میڈیم چینج ہو جائے, مجھے نہیں پتا. اب تو AI آ گئی اور بہت کچھ ہوگا. سو امپیکٹ تو ہے, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اس کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی رول پلے کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا کہ ٹی وی اسکرینس جو پورٹرے کر رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوگا. ڈیجیٹل میڈیا ایک آلٹرنیٹ چیز آپ کے پاس ہے اور وہ کیا جا رہا ہے. اور آئندہ کیا میڈیم آ جاتا ہے اس میڈیم میں بھی چلتا رہے گا. سو میں اس بارے میں بڑا پازیٹیو سوچتا ہوں کہ ہاں ہم آج بھی پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. جہاں بہت سارے لوگ وہ لائن لے رہے ہیں جو ان کا خیال ہے کہ سسٹم کی لائن ہے, بہت سارے لوگ اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں, اس پہ اپنی اختلاف بھی کر رہے ہیں, اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں, یا اختلاف نہیں کر رہے تو ان کی رائے خود بتا رہی ہے کہ نہیں یہ اس چیز کے ساتھ نہیں کھڑے یا اس کو یہ کر رہے ہیں, اور یہ آئندہ بھی ہوگا. آخری سوال عمر بھائی میرا, اور اس کے بعد ہم اپنی ڈسکشن کا اختتام کرتے ہیں, کہ پاکستان کے اندر آپ اہلیان خاص کو عمومی پیغام کیا دیں گے اور عوام کو خصوصی پیغام کیا دیں گے؟ میری صرف ایک رائے ہے کہ ریاست لوگوں سے ہوتی ہے, ریاست لوگوں کی ہوتی ہے, اور یہ سب کچھ لوگوں کی نظر سے ہونا چاہیے. دیکھیے آج پورے کا پورا جو جدید ورلڈ ہے جس کو ماڈرن ورلڈ کہتے ہیں وہ پیپل سینٹرک ہے. ہمیں تو ہمارے بانیان نے بتایا تھا کہ ہم ویلفیئر اسٹیٹ ہوں گے. یہ ملک وہ ایک اور بھی میں بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, قائد اعظم کہتے تھے کہ پاکستان اسلام کی لیبارٹری ہوگی, یہ اشرافیہ کی لیبارٹری بن گئی ہے. ہمیں اس میں سے نکلنا ہے. پاکستان کے لوگوں کی ول کا جو اظہار ہے اس کو قبول کریں. یہ نالائق معاشرہ نہیں ہے, یہ نالائق لوگ نہیں ہیں, اور ہماری کلیکٹیو وزڈم, کسی بھی معاشرے کی کلیکٹیو وزڈم ناکام نہیں ہو سکتی. اور میرا خیال ہے کلیکٹیو وزڈم کو پریویل کرنے دیں, لوگوں کے فیصلے کو قبول کریں. اگر آپ نے خود سے فیصلے کر لیے اس کا رزلٹ نہیں آیا تو ایک موقع لوگوں کو دیکھ لیجئے. عوام کے لیے یہ ملک آپ کا ہے, اس میں بہت ساری خرابیاں ہوں گی. میں کبھی بھی اپنے ملک کے خلاف میں مایوس نہیں ہوتا, ہمیں مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, بار بار کوشش کرنا ہے. ہو سکتا ہے میں آج جو کام کر رہا ہوں اس سے میرے رزلٹس نہ مل رہے ہوں, لیکن کچھ لرن اس سے کر رہے ہوں گا, آپ کو ایکسپیرینس مل رہا ہوگا. سو ایک تو اپنے ملک کی جو سینس آف اونرشپ ہے نا وہ آپ کی ہونی چاہیے. یقین مانیں میری اس کے علاوہ میرے سے آج میرا ملک میرا پاسپورٹ لے لے, میری دنیا میں کوئی پہچان نہیں ہے. آپ کا ملک آپ کی پہچان ہے. گھر میں بھی مسائل ہوتے ہیں, پاکستان میں مسائل ہیں, اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو اس کو کھل کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. اپنے ملک کی سینس آف اونرشپ لیں, اپنے ملک پہ فخر محسوس کریں, اور آپ یہ مانیں کہ اس ملک کے حاکم آپ ہیں. کوئی آپ کو نہیں مان رہا وہ الگ بات ہے, لیکن آپ مانیں اس ملک کے حاکم آپ ہیں, اور یہ ملک آپ سے ہے, اور یہ ملک آپ کا ہے. ملک تو بہت بہت شکریہ عمر بھائی, آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا, اور مجھے یقین کریں میری اب تک کی سب سے بیسٹ جو کنورسیشن رہی ہے, کیونکہ شاید میرا یہ باعث ہے کہ ہم دونوں صحافی ہیں. نہیں مجھے ساتھ آپ نے زبردست گفتگو کی اور بڑا مزہ آیا. تو یہ تھے جی عمر دراز گوندل, یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور سینئر بھی ہیں صحافت کے اندر. ان کی آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی, امید ہے آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوگی. تو سب سے بڑا جو ٹیک اوے ہے نا ان کی ڈسکشن سے میں نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے لیے جو کچھ آپ نے کرنا ہے عوام کے لیے کرنا ہے. جب ہم اکثر ہمارے اہلیان اقتدار یا عام لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے, دنیا عزت نہیں کرتی, تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, آج پہلی دفعہ پبلک پلیٹ فارم پہ کر رہا ہوں کہ پاسپورٹ کی عزت تب ہوگی جب پہلے ملک میں رہنے والے کے ID کارڈ کی عزت ہوگی. اس کی شناخت کو آپ یہاں پر عزت دیں گے تو اگلا لیول پاسپورٹ کا ہے, تو پھر پاسپورٹ کی بھی عزت ہوگی.
امید کرتا ہوں آپ سب کو بہت لطف آیا ہوگا، اور ہم اس طرح مزید بھی اپنے گیسٹ کو لاتے رہیں گے اپنے پوڈ کاسٹ میں، اپنے انٹرویوز میں. تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ.